السلام علیکم۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں AVR سیریل پورٹ پروگرامنگ۔ تو کمپیوٹرز میں جو ڈیٹا ٹرانسفر ہے وہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ پیرلل ڈیٹا ٹرانسفر میں یہ ہوتا ہے کہ 8 یا 8 سے زیادہ وائرز ہوتی ہیں اور ان کی مدد سے جو ہے ایک ڈیوائس سے ڈیٹا جو ہے دوسری ڈیوائس کی طرف ٹرانسفر ہوتا ہے، اور وہ جو ہے کچھ فیٹس کے فاصلے پر ہوں، یعنی زیادہ دور نہ ہو۔ تو اس کی مثال جو ہے ہمارے پرانے کمپیوٹرز پہ جو ہے 25 پنز کی ایک بڑی سی پرنٹر پورٹ ہوتی تھی، اور اس سے ایک بڑی موٹی پرنٹر کیبل جو ہے کمپیوٹر سے پرنٹر کو جاتی تھی۔ سیریل کمیونیکیشن کا یہ فائدہ ہے کہ اس میں دو ڈیوائسز کے درمیان ہم ڈیٹا ٹرانسفر کرتے ہیں، لیکن وہ زیادہ ڈسٹینس پر بھی ہو سکتی ہیں، اور سیریل کمیونیکیشن میں ہم ایک وقت میں ایک بٹ جو ہے سینڈ کرتے ہیں۔ تو آج کل جیسے ہم USB کیبلز یوز کرتے ہیں، USB ماؤس کی بورڈ یوز کرتے ہیں، تو یہ سارے جو ہیں ایک قسم کا سیریل کمیونیکیشن ہے۔ اب آتے ہیں سیریل کمیونیکیشن کی بیسکس کیا ہیں۔ تو ٹرانسمیٹر جس نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہوتا ہے اس کے اندر پیرلل ان سیریل آؤٹ شفٹ رجسٹر ہوتا ہے، جس کو پیرلل میں ڈیٹا ملتا ہے لیکن وہ سیریلی ایک ایک بٹ کر کے ڈیٹا کو آؤٹ کرتا ہے۔ اور وہ جو ریسیور ہارڈ ویئر ہوتا ہے اس میں سیریل ان پیرلل آؤٹ شفٹ رجسٹر ہوتا ہے، جو سیریلی ایک ایک بٹ کر کے ڈیٹا ریسیو کرتا ہے، اور پیرلل میں وہ 8 بٹ ڈیٹا جو ہے اندر مائکرو پروسیسر کو دیتا ہے۔ اگر دو ڈیوائسز کے درمیان ڈسٹینس کافی کم ہو تو ہم اس طرح سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں، اور ہمیں کوئی ماڈولیشن ٹیکنیک کی ضرورت نہیں ہے۔ اب جیسے ٹیلی فون لائن کے تھرو ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے تو اس میں تو نوائز ہوتا ہے، ڈسٹینس بھی کافی زیادہ ہوتا ہے، تو وہاں پر جو ہے آپ کا ڈیٹا جو ہے آڈیو سگنلز میں کنورٹ ہو کے جاتا ہے۔ تو 1990 کے زمانے میں جب ہم پاکستان میں انٹرنیٹ یوز کرتے تھے تو ایک ہم ماڈم ڈیوائس کمپیوٹر کو لگاتے تھے، اور وہ ماڈم جو ہے وہ PTCL کی لائنز کے ساتھ اس کو لگاتے تھے۔ تو ماڈم جو ہے ماڈولیشن اور ڈی ماڈولیشن دونوں کام کر رہا ہوتا ہے، یعنی آپ کا ڈیجیٹل ڈیٹا جو ہے اس وائس چینل کے تھرو بھیج رہا ہوتا ہے۔ اور سیریل کمیونیکیشن دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے سنکرونس اور ایک ہوتی ہے اے سنکرونس۔ سنکرونس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈیٹا کی وائر بھی لگاتے ہیں، یعنی ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی وائر بھی ہوتی ہے، اور ایک اور سیکنڈ وائر بھی جاتی ہے جس پہ کلاک جا رہی ہوتی ہے۔ تو آپ کا جو ڈیٹا ہے کلاک کے ساتھ سنکرونائز ہو کے ریسیور کو ریسیو ہوتا ہے، یعنی کلاک فریکوینسی زیادہ ہوگی تو ڈیٹا ریٹ زیادہ ہوگا، کلاک فریکوینسی کم ہوگی تو ڈیٹا ریٹ جو ہے کم ہوگا۔ اے سنکرونس کمیونیکیشن میں جو ہے صرف ڈیٹا کی وائر ہوتی ہے، کلاک کی وائر نہیں ہوتی، اور ٹرانسمیٹر اور ریسیور دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ٹھیک اتنے سیکنڈز کے بعد جو ہے نیکسٹ بٹ نے آنا ہے، یا اتنے ملی سیکنڈز کے بعد جو ہے نیکسٹ بٹ نے آنا ہے۔ اس میں پھر کلاک کی ضرورت نہیں ہوتی، لیکن اس میں پھر سٹارٹ بٹ اور سٹاپ بٹ جو ہے وہ ڈیٹا کے ساتھ لگائی جاتی ہے۔ اب سیریلی کمیونیکیشن جو ہے ڈائریکشن پوائنٹ آف ویو سے اس میں 3 ٹائپس ہیں۔ سمپلیکس یہ ہے کہ آپ نے ڈیٹا ٹرانسمٹ کیا اور ریسیور نے ریسیو کر لیا۔ ہاف ڈپلیکس یہ ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک کام ہو سکتا ہے، یا ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو سکتا ہے یا ڈیٹا ریسیو ہو سکتا ہے، یہ دونوں کام اکٹھے نہیں ہو سکتے۔ فل ڈپلیکس میں یہ ہوتا ہے کہ دونوں کام پیرلل میں بھی ہو سکتے ہیں، کہ آپ ایک طرف ڈیٹا ٹرانسمٹ کر رہے ہیں اور دوسری طرف پیرلل میں آپ ڈیٹا جو ہے ریسیو کر رہے ہیں، تو یہ فل ڈپلیکس ہے۔ تو یہ پاسبل ہے کہ آپ پروگرامنگ کے ذریعے اس طرح کا کوڈ لکھو کہ آپ کا ڈیٹا جو ہے اے سنکرونس یا سنکرونس موڈ میں جو ہے پنس کے تھرو ٹرانسفر ہو کسی دوسری ڈیوائس کو، لیکن وہ کوڈ جو ہے ڈیفیکلٹ ہوگا، لینتھی ہوگا۔ تو اسپیشل چپس جو ہیں یا اسپیشل ICs اویلیبل ہیں جو اس سیریل کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتے ہیں، تو اس کو UART یا USART کہتے ہیں۔ UART کا مطلب ہے یونیورسل اے سنکرونس ریسیور ٹرانسمیٹر، اور USART سے بنا یونیورسل سنکرونس اینڈ اے سنکرونس ریسیور ٹرانسمیٹر۔ تو ہم آرڈینو اونو بورڈ یوز کر رہے ہیں، اس میں Atmega 328 مائکرو کنٹرولر ہے، اور اس میں بلٹ ان USART جو ہے وہ لگا ہوا ہے ماڈیول۔ اس ماڈیول کا یہ فائدہ ہے کہ ہم اے سنکرونس اور سنکرونس
سیریل کمیونیکیشن کر سکتے ہیں کسی دوسری ڈیوائس کے ساتھ۔ آج کی ویڈیو لیکچر میں ہم UART کی مدد سے جو ہے اے سنکرونس کمیونیکیشن جو ہے وہ پڑھیں گے، جس میں کلاک یوز نہیں ہوتی، یعنی کہ کلاک کی وائر جو ہے نہیں جا رہی ہوتی، صرف ڈیٹا کی وائر ہوتی ہے۔ تو آرڈینو اونو بورڈ میں یہ جو پروٹوکول ہے یہ ہمارا سیریل ہے، اور یہ ہمارا اے سنکرونس ہے، اور یہ ہمارا فل ڈپلیکس ہے۔ دو ڈیوائسز کے درمیان ہم نے سیریل کمیونیکیشن کرنی ہے، اور سپوز دونوں کی پاور سپلائی جو ہے ڈیفرنٹ ہے، تو ان دونوں کے جو گراؤنڈ کی وائرز ہیں وہ کامن کرنی ضروری ہیں۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ ایک مائکرو کنٹرولر جو ہے اس پن سے ڈیٹا ٹرانسمٹ کرے گا، تو دوسرا مائکرو کنٹرولر اپنی ریسیو پن سے اس کو ریسیو کرے گا۔ اسی طرح سیکنڈ مائکرو کنٹرولر جس پن سے ٹرانسمٹ کرے گا تو فرسٹ مائکرو کنٹرولر اس کو ریسیو پن سے جو ہے ریسیو کرے گا۔ ڈیجیٹل آسیلوسکوپ پہ ہمیں اس طرح کی ویو فارم ملتی ہے کہ سب سے پہلے جو ہے وہ لاجک 1 ہوتا ہے نا اس وائر پہ، ڈیٹا کی وائر پہ، پھر ایک فالنگ ایج آتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے سٹارٹ بٹ جنریٹ ہوتی ہے، یعنی ڈیٹا آنے سے پہلے۔ سٹارٹ بٹ کے بعد سپوز کہ ہم نے لاجک 1 بھیجنا ہے نا، تو یہ پن جو ہے ہائی ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے سپوز کہ لاجک 0 3 دفعہ بھیجا، ٹھیک ہے، تو وہ لو ہو گئی پن۔ پھر ہم نے لاجک 0 مزید 2 دفعہ بھیجا، پھر ہم نے لاجک 1 بھیجا، پھر ہم نے لاجک 0 بھیجا، اور اس طرح ہم نے جو ہے 8 بٹ ڈیٹا سینڈ کر دیا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سٹاپ بٹ سینڈ ہوگی۔ سٹاپ بٹ جو ہے یعنی یہ رائزنگ ایج ہوگا۔ تو ڈیٹا جو ہم سینڈ کر رہے ہیں 8 بٹ ڈیٹا ہم ایک وقت میں سینڈ کرتے ہیں، اور اس ڈیٹا کے ساتھ سٹارٹ بٹ اور سٹاپ بٹ لگی ہوتی ہے، اور ہم نے لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ جو ہے سب سے پہلے سینڈ کرنی ہے۔ سپوز کہ ہم نے کیپٹل لیٹر اے سینڈ کرنا ہے سیریلی، تو اس کا آسکی کوڈ جو ہے ہیگزا ڈیسیمل میں 41 ہوتا ہے، تو اس کو الٹا دیکھیں، 0 1 0 0 یہ 4 بنا، اور 0 0 0 1 یہ جو ہے 1 بنا، تو اس طرح جو ہے 41 سیریلی ٹرانسمٹ ہوگا۔ تو سیریل پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ یعنی سیٹ آف رولز ہیں جن کو ٹرانسمیٹر اور ریسیور فالو کرتے ہیں، دونوں کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈیٹا کس طرح پیک ہوا ہے، اور جو ہے ایک کریکٹر اس میں کتنے بٹ کا ہے، کب کمیونیکیشن سٹارٹ ہوگی اور کب کمیونیکیشن اینڈ ہوگی، تو ٹرانسمیٹر ریسیور کو ان باتوں کا پہلے سے علم ہوتا ہے۔ اے سنکرونس کمیونیکیشن جو ہے کافی زیادہ یوز ہوتی ہے، جس میں ہم ایک وقت میں ایک کریکٹر یا ایک بائٹ بھیجتے ہیں، پھر نیکسٹ ٹائم اس سے اگلا بائٹ بھیجتے ہیں، اور ہر بائٹ بھیجنے سے پہلے جو ہے سٹارٹ بٹ آتی ہے، پھر 8 بٹ کا ڈیٹا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے سٹاپ بٹ جاتی ہے۔ تو اس کانسیپٹ کو فریمنگ کہتے ہیں۔ تو اس کمیونیکیشن میں جو زیادہ پاپولر میتھڈ ہے وہ یہی ہے کہ ہمیشہ ایک سٹارٹ بٹ ہوگی اور 8 بٹ کا ڈیٹا ہوگا، اور اس کے بعد جو ہے ایک سٹاپ بٹ ہوگی۔ تو سٹاپ بٹس 2 بھی ہو سکتی ہیں، لیکن زیادہ تر جو کمیونیکیشن ہوتی ہے مائکرو کنٹرولر میں، ان میں ایک سٹاپ بٹ ہوتی ہے۔ اور اگر آپ نے کافی سارے بائٹس ایک ساتھ بھیجنے ہیں تو اس میں سنکرونس کمیونیکیشن جو ہے وہ زیادہ پریفریبل ہے۔ پرانے سسٹمز میں جو ہے ایک آسکی کا کریکٹر 7 بٹ کا ہوتا تھا، لیکن اب تو ہر انگلش کا ایک لیٹر جو ہے وہ 8 بٹ کے ایکول ہوتا ہے۔ پرانے سسٹمز میں جو ہے یہ 2 سٹاپ بٹس ہوتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب ہم نے 8 بٹ کا ڈیٹا سینڈ کرنا ہے، تو اصل میں ہم 10 بٹس سینڈ کریں گے، یعنی ایک سٹارٹ بٹ ہوگی، 8 بٹ ڈیٹا ہوگا، اور ایک سٹاپ بٹ ہوگی۔ تو اس سے ہمیں جو ہے 25% اوور ہیڈ ملتا ہے، یعنی کہ 8 بٹ ڈیٹا سینڈ کرنے کے لیے ہمیں 2 بٹس ایکسٹرا بھیجنی پڑتی ہیں، تو 2/8 ملٹیپلائی بائی 100، تو یہ ہمارے پاس 25% اوور ہیڈ بنتا ہے۔ اس پروٹوکول میں یہ خاص بات بھی ہے کہ آپ اس میں ڈیٹا کے ساتھ ایک ایکسٹرا جو ہے پیریٹی بٹ بھی بھیج سکتے ہو، یعنی آڈ پیریٹی بٹ بھی بھیج سکتے ہو اور ایون پیریٹی بٹ بھی بھیج سکتے ہو۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر ڈیٹا میں سنگل بٹ کی چینج آئی ہے تو وہ ایرر جو ہے وہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ ڈیٹا کمیونیکیشن میں پھر جو ڈیٹا ریٹ ہوتا ہے وہ ہمارا ہوتا ہے بٹس پر سیکنڈ، تو یہاں پر ہم
ان بٹس پر سیکنڈ کو جو ہے باڈ ریٹ کہیں گے۔ تو باڈ ریٹ جو ہے کیا ہے؟ نمبر آف سگنل چینجز پر سیکنڈ۔ تو ہمارا سگنل جو ہے ایک بٹ ٹرانسفر ہونے کے بعد ہی چینج ہوتا ہے، اس لیے ہمارا باڈ ریٹ جو ہے وہ ڈیٹا ریٹ کے ایکول ہے۔ تو ہمارے پرانے جو کمپیوٹرز تھے پینٹیم 2 پینٹیم 3 اس میں سیریل پورٹ ہوتی تھی اور ان میں یہ ڈفرینٹ جو ہے ڈیٹا ریٹس ہم یوز کر سکتے تھے، لیکن اب نئے کمپیوٹرز میں تو سیریل پورٹ نہیں آ رہی، USB پورٹ آ رہی ہے۔ اور اے سنکرونس سیریل کمیونیکیشن کا فائدہ یہ ہے کہ اب اس میں ہم اور زیادہ ڈیٹا ریٹ جو ہے بڑا یوز کر سکتے ہیں۔ AVR مائکرو کنٹرولر میں جو ہے 3 طرح کے رجسٹرز ہیں۔ کنٹرول رجسٹرز ہیں، ان میں باڈ ریٹ رجسٹر شامل ہے، یعنی اسٹیٹس اینڈ کنٹرول رجسٹر A ہے، B ہے، C ہے، اور اسی طرح ایک اسٹیٹس رجسٹر ہے جس میں اسٹیٹس بٹس ہوتی ہیں، اور اس میں UDR0 جو ہے ڈیٹا رجسٹر ہے۔ سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں باڈ ریٹ رجسٹر۔ تو یہ جو ہے 2 رجسٹرز مل کے بنا ہوا ہے اور اس طرح یہ 16 بٹس بنتی ہیں، لیکن اصل میں اس کی جو 12 بٹس ہیں وہ یوز ہوتی ہیں۔ تو لوور 8 بٹس جو ہیں یعنی UBRR0L رجسٹر میں پڑی ہوئی ہیں، اور جو ہائر 4 بٹس ہیں ریمیننگ وہ H رجسٹر میں پڑی ہوئی ہیں۔ اس طرح یہ 12 بٹ کا اس میں ہم کوئی نمبر سٹور کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ جو UART کا جو ہے کنٹرول اینڈ اسٹیٹس رجسٹر 0A ہے، اس کی ایک بٹ نمبر 1 ہے جس کا نام ہے U2X0۔ تو اس کو 1 کرنے سے آپ کی جو ڈیٹا کی جو سپیڈ ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے، یعنی جو آپ نے باڈ ریٹ کیلکولیٹ کیا نا اصل میں اس سے ڈبل باڈ ریٹ پہ کمیونیکیشن ہوگی اگر آپ نے اس بٹ کو جو ہے 1 کر دیا۔ بائی ڈیفالٹ یہ بٹ جو ہے یہ جو U2X0 بٹ ہے یہ 0 ہوتی ہے، تو ہمیں عموماً ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کو ہم 1 کریں اور ڈبل باڈ ریٹ حاصل کریں، 0 سے ہی کام چل جاتا ہے۔ باڈ ریٹ کیلکولیٹ کرنے کا فارمولا یہ ہے کہ کرسٹل فریکوینسی ڈیوائڈڈ بائی 16 اینڈ اگین ڈیوائڈڈ بائی باڈ ریٹ رجسٹر کی ویلیو پلس 1۔ اور اگر آپ نے U2X فلیگ کو 1 کر دیا تو اس فارمولے میں ڈیوائڈڈ بائی 16 کی بجائے ڈیوائڈڈ بائی 8 کریں۔ UBRR0 رجسٹر کی مدد سے جو ہے باڈ ریٹ ڈیسائیڈ ہوتا ہے، تو فارمولہ یہ بھی آپ کو بتا دیا تھا۔ سپوز کہ ہمارے مائکرو کنٹرولر کا جو کرسٹل ہے نا اس کی فریکوینسی ہے 7.3728 میگا ہرٹز، اور ہم نے باڈ ریٹ رجسٹر میں 47 رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ فارمولہ یوز کیا تو کرسٹل فریکوینسی ڈیوائڈ بائی 16 انٹو 47 پلس 1، تو یہ ہمارے پاس جو ہے 9600 باڈ ریٹ آیا۔ اب اسی فارمولہ کو الٹ کرتے ہیں کہ ہمیں باڈ ریٹ پتہ ہے تو اس باڈ ریٹ کے لیے جو ہے UBRR رجسٹر کی کیا ویلیو ہوگی۔ تو فارمولہ بنا کرسٹل فریکوینسی ڈیوائڈ بائی 16 اگین ڈیوائڈ بائی ڈیزائرڈ باڈ ریٹ، اور اس پورے کا جو آنسر آیا ہے اس میں سے ایک مائنس کر دو، تو 7.3728 میگا ہرٹز کرسٹل ہے، اس کو ہم نے ڈیوائڈ بائی 16 کیا، ڈیوائڈ بائی ہم نے 9600 باڈ ریٹ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، تو یہ ہمارے پاس آنسر آیا 48 - 1 = 47۔ اس کا مطلب ہے UBRR0 رجسٹر میں ہمیں 47 ڈالنا ہوگا۔ تو یہ جو فارمولے سے آنسر آیا ہے تو یہ 0 سے 4095 کے درمیان کوئی ویلیو ہو، یعنی نہ وہ نیگیٹو میں ہو نہ 4095 سے بڑی ویلیو ہو، کیونکہ یہ 12 بٹ کا رجسٹر ہے نا، تو اس لیے اس سے بڑی ویلیو نہیں ہونی چاہیے۔ اب ایک اور اگزامپل دیکھیں کہ ہمارے پاس جو ہے 16 میگا ہرٹز کا کرسٹل ہے اور 9600 باڈ ریٹ ہم رکھنا چاہ رہے ہیں، تو فارمولہ لگایا تو ہمارے پاس جو ہے 104.17 - 1 یہ آیا، تو 103.17 جو ہے ہمارے پاس یہ ویلیو آئی۔ اب UBRR0 میں ظاہر ہے ہول نمبرز میں ہی سٹور ہوگا نا، یا 103 سٹور ہوگا یا 104 سٹور ہوگا، ہم اس میں UBRR0 میں 103 سٹور کریں گے اگر ہم 16 میگا ہرٹز کا کرسٹل یوز کر رہے ہیں اور آرڈینو اونو بورڈ ہے۔ اب اسی کو الٹ کر کے دیکھتے ہیں کہ میں نے UBRR
0 رجسٹر میں 103 رکھا ہے، تو کہیں کہیں یہ 0 مسنگ ہے، تو یہ سمجھ لیں کہ یہ ضروری ہے کہ جہاں بھی یو بی آر آر ہوگا پروگرامنگ میں ساتھ 0 بھی لگانا ہوگا۔ اب الٹ کرتے ہیں کہ ہم نے اس میں 103 ڈال دیا ہے، تو ہمارے پاس باڈ ریٹ جو ہے کیا آ رہا ہے، یعنی 9600 کی بجائے 9615 آ رہا ہے، یعنی تھوڑا سا جو ہے انکریکٹ آ رہا ہے۔ تو ایرر کیلکولیٹ کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا یہ جو پوائنٹ والی سائڈ ہے وہ رکھیں، یعنی 0.38 اور ڈیوائڈڈ بائی یہ باڈ ریٹ کتنا ہے 9615، اور پھر اس میں سے ایک مائنس کریں، پھر اس کو 100 کے ساتھ ملٹیپلائی کریں، تو ہمارے پاس جو ہے پرسنٹیج ایرر آ جائے گا۔ اسٹینڈرڈ باڈ ریٹ جو ہیں جو اکثر ڈیوائسز میں یوز ہوتے ہیں وہ 1200 ہے، 2400 ہے، 4800 ہے، 9600 ہے، لیکن زیادہ تر مائکرو کنٹرولر میں یہ 9600 باڈ ریٹ جو ہے یوز ہوتا ہے۔ اگین یو بی آر آر کی ویلیو 4095 سے بڑی نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ ہم نے ٹیبل بنایا کہ اگر U2X فلیگ 0 ہے تو ہم نے یو بی آر آر میں کیا ویلیو ڈالنی ہے، یعنی ہم 9600 باڈ ریٹ چاہ رہے ہیں اور 16 میگا ہرٹز کا کرسٹل ہے، تو ہمیں 103 اس میں سٹور کرنا ہوگا۔ اور سپوز اگر U2X فلیگ جو ہے 1 ہے اور 9600 باڈ ریٹ ہم چاہ رہے ہیں، تو پھر ہمیں یو بی آر آر 0 رجسٹر میں 103 کی بجائے 207 جو ہے یہ رکھنا ہوگا۔ اسی طرح 4800 اگر ہم باڈ ریٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو ہمیں باڈ ریٹ رجسٹر میں 207 یہ ویلیو رکھنی ہوگی۔ اب اس کے بعد آتے ہیں RS-232 اسٹینڈرڈ کیا ہے، تو یہ 1960s میں یہ اسٹینڈرڈ یوز ہوتا تھا، یعنی TTL لاجک فیملی سے بھی پہلے کی بات ہے۔ تو اس اسٹینڈرڈ میں یہ ہوتا ہے کہ جو لاجک 1 ہے وہ -5 سے -15 وولٹ کے درمیان ویلیو ہوتی ہے، اور لاجک 0 جو ہے وہ +5 سے +15 وولٹ کے درمیان ویلیو کو کہتے ہیں، اور -5 سے +5 وولٹ کے درمیان جو ریجن ہے وہ ہمارا انڈیفائنڈ ہے۔ تو پینٹیم 2 پینٹیم 3 اس طرح ان کمپیوٹرز میں جو ہے مدر بورڈ پہ وہ 9 پنز کی جو DB9 پن ہے وہ لگی ہوتی تھی، اور وہ اسی اسٹینڈرڈ کے مطابق ہوتی تھی۔ تو یہ دیکھیں اس طرح کی شکل ہے جو پرانے کمپیوٹرز میں اگر سیریل پورٹ لگی ہوئی ہے تو اس شیپ کی ہوگی، یعنی اس میں 9 پنز ہوں گی اور ہولز نہیں ہوں گے۔ اس کا جو اپوزٹ کنیکٹر ہے اس میں ہول ہوں گے تاکہ اس کے اوپر بیٹھ جائے۔ تو جب ہم سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتے ہیں، یعنی مائکرو کنٹرولر تو اپنی آؤٹ پٹ پہ یعنی 0 سے 5 وولٹ کے درمیان لاجک ویلیو یعنی سینڈ کر رہا ہوتا ہے نا۔ اب آگے ہم ایک آئی سی لگائیں گے MAX232 کا، جو اس کو RS-232 اسٹینڈرڈ کے مطابق کنورٹ کر دے گا۔ وہ کیا کرے گا، لاجک 1 آنے پہ -15 وولٹس آؤٹ پٹ دے گا، اور لاجک 0 آنے پہ +15 وولٹس آؤٹ پٹ دے گا۔ تو جب ہماری یہی سیریلی یہ جو ڈیٹا آ رہا ہے جب اس وولٹیج لیول پہ میپ ہو جائے گا، تب اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ اب ہم زیادہ لمبی تار جو ہے نا وہ دو ڈیوائسز کے درمیان یعنی ڈال سکتے ہیں، یعنی زیادہ ڈسٹینس پر جو ہے آپ ڈیٹا بھیج سکتے ہیں۔ تو یہ لاجک ویلیوز ریپرزنٹیشن کے جو وولٹیج جتنے زیادہ ہوں گے اتنے زیادہ پاسبل ہے کہ ہم زیادہ دور تک جو ہے ڈیٹا ٹرانسفر کر سکتے ہیں۔ تو یہ 9 پن کا کنیکٹر جو ہے کچھ کمپیوٹرز میں لگا ہوتا ہے، اس میں جو پن نمبر 2 ہے وہ یہ والی ہے، تو یہ ڈیٹا ریسیو کرنے کی پن ہے، اور پن نمبر 3 جو ہے یہ ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنے کی پن ہے، اور پن نمبر 5 جو ہے وہ کامن گراؤنڈ کی پن ہے، پن نمبر 5 یہ والی ہے۔ تو اگر مائکرو کنٹرولر اور کمپیوٹر کے درمیان سیریل کمیونیکیشن کرنی ہے اور کمپیوٹر میں یہ والی سیریل پورٹ موجود ہے تو ہمیں 3 پنز ریکوائرڈ ہوں گی، پن نمبر 2، پن نمبر 3 اور گراؤنڈ کے لیے یہ پن نمبر 5۔ اور اس طرح کی نل ماڈم کیبل ڈیزائن کریں گے کہ کمپیوٹر سے جو ڈیٹا جو ہے ٹرانسمٹ ہوتا ہے یعنی پن نمبر 3 سے، وہ دوسری طرف کے کمپیوٹر یا مائکرو کنٹرولر کی ریسیو پن پہ لگے، اور اس کمپیوٹر کی جو ٹرانسمٹ کی وائر ہے وہ اس والے کمپیوٹر کی ریسیو سے لگے، اور اس کی جو گراؤنڈ کی پن نمبر 5 ہے
وہ اس کمپیوٹر کے گراؤنڈ کی پن نمبر 5 سے لگے۔ تو اس طرح کی وائرز بنا کے جو ہے ہم دو کمپیوٹرز یا ایک کمپیوٹر اور مائکرو کنٹرولر کے درمیان جو ہے ڈیٹا سینڈ ریسیو کر سکتے ہیں، اور اس کیبل کو جو ہے نل ماڈم کیبل بولتے ہیں۔ اور مزید یہ کرنا ہے کہ پن نمبر 1، 6 اور 4 کو آپس میں جوائن کرنا ہے، اور پن نمبر 7، 8 کو آپس میں جوائن کرنا ہے۔ وہ اس لیے کہ اگر اس میں ہینڈ شیکنگ پروٹوکول چل رہا ہے کمپیوٹر میں، تو ہم تو ہینڈ شیکنگ نہیں کر رہے، اس کے باوجود جو ہے کمیونیکیشن ہو جائے۔ تو ٹی ٹی ایل یعنی لاجک لیولز کو RS-232 وولٹیج میں کنورٹ کرنے کے لیے اور RS-232 وولٹیج لیولز کو واپس ٹی ٹی ایل میں کنورٹ کرنے کے لیے یہ میکس 232 کی آئی سی جو ہے یہ ہمیں چاہیے ہوگی۔ اب آرڈینو اونو بورڈ پہ جو ہے ٹی ایکس اور آر ایکس نام کی دو پنز ہیں، یعنی پن نمبر 0 اور پن نمبر 1 ہے، جو سیریل کمیونیکیشن کے لیے یوز ہوتی ہیں۔ تو یعنی وہ جو پنز ہیں وہ ٹی ٹی ایل کمپیٹیبل ہیں، تو وہاں سے اگر ہم نے سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ کرنا ہے کمپیوٹر کو، تو ہمیں جو ہے یہ میکس 232 کی آئی سی آگے لگانی پڑے گی۔ اب آرڈینو اونو بورڈ پہ تو آپ نے دیکھا یو ایس بی کیبل لگی ہوتی ہے نا، اس میں جو ہے یو ایس بی ٹو سیریل کنورٹر کی آئی سی ہوتی ہے، تو اس کی مدد سے جو ہے ہماری کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اس میں جو ہے ورچوئل سیریل پورٹ ایک ہمارے مائکرو کنٹرولر میں بنتی ہے جب ہم اس کے ڈیوائس ڈرائیور انسٹال کرتے ہیں نا، تو کام 1، کام 2، کام 3، کام 4 اس طرح کسی نام سے جو ہے سیریل پورٹ بن جاتی ہے۔ جب بھی ہم اس کی یو ایس بی کیبل کمپیوٹر کے ساتھ لگاتے ہیں، کمپیوٹر اس کے ڈیوائس ڈرائیور انسٹال کرتا ہے، تو اس کے بعد جو ہے یہ ہارڈ ویئر پراپرٹیز میں ہمیں یہ کام پورٹ نظر آئے گی۔ تو یہ آئی سی ہے، اس میں دیکھیں دو چینلز ہیں۔ تو مائکرو کنٹرولر اگر پن نمبر 11 پہ جو ہے اپنی ٹرانسمٹ کی پن لگاتا ہے، تو ادھر سے پن نمبر 14 سے وہ پن جو ہے باہر نکلے گی اور کمپیوٹر کی جو ہے ریسیو پن سے لگے گی۔ اور اگر کمپیوٹر جو ہے وہ اپنا ڈیٹا ٹرانسمٹ کرتا ہے اور اس کی ہم وائر ہم پن نمبر 13 پہ لگاتے ہیں، تو مائکرو کنٹرولر جو ہے وہ اپنی ریسیو کی پن لگائے گا پن نمبر 12 کے ساتھ۔ تو اس آئی سی کے ساتھ یہ 4 جو ہیں کیپیسٹر لگانے ہیں، اور یہ چاروں جو ہیں ان کی ویلیو جو ہے 10 مائکرو فیرڈ ہے۔ یہ بھی C1، C2، C3، C4 یعنی ہر ایک کیپیسٹر جو ہے وہ 10 مائکرو فیرڈ کیپیسٹی کا ہے، اور لگاتے ہوئے آپ نے ان کی پولیرٹی کا بھی دھیان رکھنا ہے۔ اب آپ کو بتایا کہ آرڈینو اونو بورڈ میں یعنی یو ایس اے آر ٹو یو ایس بی کنورٹر ہوتا ہے یا میگا 16 مائکرو کنٹرولر لگا ہوتا ہے، تو جس کی مدد سے جو ہے یہ سیریل پروٹوکول جو ہے یو ایس بی پروٹوکول میں کنورٹ ہو کے کمپیوٹر کو ڈیٹا سینڈ کر دیتا ہے، اور کمپیوٹر میں اس کے ڈیوائس ڈرائیور جو ہے انسٹال ہوتے ہیں۔ تو سیریل کمیونیکیشن کے لیے اس مائکرو کنٹرولر میں ٹوٹل 5 رجسٹرز جو ہیں وہ یوز ہوتے ہیں۔ تو اب ان رجسٹرز کی جو ڈیٹیل ہے وہ کوڈنگ کے ساتھ لنک کر کے پھر بتائیں گے۔ فرسٹ کوڈنگ ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ ایک ایسا پروگرام لکھیں جو 1 بائٹ جو ہے سیریلی ٹرانسمٹ کرے، اور وہ بائٹ جو ہے وہ انگلش کا لیٹر اے ہے اور جس کا ASCII کوڈ جو ہے 41 ہے۔ تو اب دیکھیں یو بی آر آر کی ویلیو کیلکولیٹ کرنے کا فارمولہ ہے کہ کرسٹل فریکوینسی کو 16 پہ ڈیوائڈ کریں اور 9600 باڈ ریٹ پہ ڈیوائڈ کریں، اور جو آنسر آیا ہے اس میں سے ایک مائنس کریں، تو وہ جو فائنل آنسر ہے وہ یو بی آر آر میں سٹور کریں۔ ایک میتھڈ یہ ہے کہ ہم ساری کیلکولیشن خود ہی کر لیں اور یو بی آر آر میں یہ ویلیو جو ہے ڈال دیں۔ دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ ہم مائکرو کنٹرولر کو کہیں کہ وہ اس فارمولے کی مدد سے جو ہے کیلکولیٹ کر لے، یعنی کرسٹل فریکوینسی کو 16 پہ ڈیوائڈ کرو، پھر اس آنسر کو 9600 باڈ ریٹ پہ ڈیوائڈ کرو، پھر اس آنسر میں سے ایک مائنس کرو، تو یہ جو مائی یو بی آر آر ویلیو آئی ہے یہ آپ نے باڈ رجسٹر میں ڈال دی۔ تو نمبر کے شروع میں یو ایل لگا ہوا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے انسائنڈ لانگ۔ تو سب سے پہلے سیٹ اپ فنکشن کال ہوگا، اس میں ہم نے ایک اپنا فنکشن بنایا یو ایس اے آر انٹ، وہ کال ہوگا۔ اس فنکشن میں گئے تو ہم نے کہا یہ اوپر جو ہم نے ڈیفائن کیا ہے مائی یو بی آر آر یہ فارمولا لگا کے، تو اس کی جو ہائر 8 بٹس ہیں
وہ ایچ رجسٹر میں چلی جائیں، اور اس کی جو لوور 8 بٹس ہیں وہ ایل رجسٹر میں چلی جائیں۔ اس کے بعد آتے ہیں کنٹرول رجسٹر بی کی طرف، تو اس کی ہم نے آر ایکس اور ٹی ایکس یہ دو بٹس کو ہم نے 1 کیا، باقی ساری بٹس 0 ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یعنی بٹ نمبر 4 جو ہے وہ 1 ہے، اور بٹ نمبر 3 جو ہے وہ 1 ہے۔ مطلب یہ کہ اس یو آرٹ کے ذریعے ہم ڈیٹا ریسیو بھی کر سکتے ہیں اور ڈیٹا ٹرانسمٹ بھی کر سکتے ہیں۔ باقی ساری بٹس 0 ہیں، ان کی ڈیٹیل بھی آگے بتاتے ہیں۔ پھر ہم نے کہا کہ جو کنٹرول اور اسٹیٹس رجسٹر سی ہے، اس کی یہ جو 2 بٹس ہیں یہ 1 ہو جائیں، یعنی یو سی ایس زیڈ 00 اور یو سی ایس زیڈ 01، یہ 2 بٹس 1 ہو جائیں۔ تو اس ٹیبل میں دیکھیں، یعنی یو سی ایس زیڈ 00 یہ والی بٹ ہے، بٹ نمبر 1 ہے، اور یو سی ایس زیڈ 01 جو ہے بٹ نمبر 2 ہے، تو ان دونوں کو ہم نے 1 کیا ہے۔ اب آتے ہیں یو سی ایس زیڈ 02 بٹ، تو یو سی ایس زیڈ 2 جو ہے یہ کنٹرول رجسٹر بی کی بٹ نمبر 2 ہے، اس کو بھی ہم نے 0 کیا، اور یہ دونوں بٹس 1 ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم جب بھی سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ کریں گے تو ہم 8 بٹ کا ڈیٹا جو ہے ٹرانسمٹ کریں گے۔ اب یہ دیکھیں 5 بٹ ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے، 9 بٹ ڈیٹا بھی ٹرانسمٹ کیا جا سکتا ہے، لیکن زیادہ پاپولر میتھڈ یہی ہے کہ آپ 8 بٹ ڈیٹا جو ہے ٹرانسمٹ کریں۔ اس کے بعد اس کی باقی ساری بٹس 0 ہیں، تو یہ جو بٹ نمبر 7 اور بٹ نمبر 6 ہیں یہ 0 ہیں، اس کا مطلب ہے اے سنکرونس کمیونیکیشن ہو رہی ہے۔ پھر جو ہے بٹ نمبر 5 اور 4 یہ دونوں 0 ہیں، اس کا مطلب ہے ہم پیرٹی بٹ ایڈ نہیں کر رہے۔ پھر بٹ نمبر 3 0 ہے، اس کا مطلب جو ہے 2 سٹاپ بٹس نہیں ہوں گی بلکہ ایک سٹاپ بٹ ہوگی، اور یہ دونوں بٹس جو ہیں 1 ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 8 بٹ ڈیٹا جو ہے ٹرانسمٹ ہوگا۔ پھر آگے کلاک پولیرٹی کی بٹ ہے، یہ جب سنکرونس کمیونیکیشن ہو تو وہاں اس کا یوزیج ہے، اے سنکرونس میں اس کا کوئی یوزیج نہیں ہے۔ تو ان 2 بٹس کو 1 کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا 8 بٹ ڈیٹا ٹرانسمٹ ہوگا، ایک سٹارٹ بٹ ہوگی، ایک سٹاپ بٹ ہوگی، اور اس میں پیرٹی بٹ نہیں ہوگی۔ اور یو بی آر آر کو جو ہم نے ویلیو دی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ 9600 باڈ ریٹ یوز ہوگا۔ تو اس کی انیشلائزیشن ہوگی، اس کے بعد لوپ فنکشن میں آئے تو ہم نے اپنا فنکشن کال کیا یو ایس اے آرٹ سینڈ کریکٹر اے، تو کریکٹر اے کا آسکی کوڈ جو ہے 41 ہے، تو یہاں پر 41 آیا۔ تو وائل لوپ میں ہم جو ہے کنٹرول رجسٹر اے کی یہ جو یو ڈی آر ای 0 فلیگ بٹ ہے اس کو دیکھ رہے ہیں، یہ فلیگ بٹ جو ہے یعنی فی الحال 0 ہے، اور یہ پھر کیا ہوگی جب ڈیٹا بفر ایمٹی ہو جائے گا، یعنی سیریلی ڈیٹا ٹرانسمٹ ہو جائے گا تو تب یہ بٹ جو ہے 1 ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے اب آپ نیا ڈیٹا جو ہے سیریلی ٹرانسمٹ کر سکتے ہیں۔ اگر یہ بٹ 0 ہو تو پھر ہمیں ویٹ کرنا چاہیے کہ یہ کب 1 ہوتی ہے، یعنی کہ پریویسلی جو ڈیٹا آپ نے سینڈ کیا تھا وہ پہلے پورا سینڈ ہو جائے، اس کے بعد نیا ڈیٹا جو ہے سینڈ ہو۔ تو وائل لوپ میں ہم کہہ رہے ہیں کہ جب تک یہ بٹ 0 ہے ویٹ کرو، نہیں صرف یہ لوپ ہی چلتی رہے، اور جب یہ بٹ 1 ہو جائے تو 1 کے آنے پہ یہ لوپ جو ہے بریک ہو جائے، اور لوپ سے باہر نکل کے ہم نے کہا کہ یہ جو یو ایس اے آرٹ کا جو ڈیٹا رجسٹر ہے اس میں ہمارا یہ 8 بٹ ڈیٹا چلا جائے، جو کہ کریکٹر اے کا آسکی کوڈ 41 ہے۔ تو جیسے ہی ہم نے ڈیٹا اس میں ڈالا، اب کیا یو ایس اے آرٹ کیا کرے گا، اس کے ساتھ سٹارٹ بٹ لگائے گا، سٹاپ بٹ لگائے گا، اور اس کو سیریلی جو ہے ٹرانسمٹ کر دے گا۔ پھر ہم نے کہا کہ آدھے سیکنڈ کے بعد یہی کام دوبارہ سے کرو۔ تو اگر ہم اس کو ڈیجیٹل آسیلوسکوپ سے مانیٹر کریں تو اس طرح کی ہمیں ویو فارم ملے گی۔ سب سے پہلے سٹارٹ بٹ ہوگی، اس کے بعد یہ 41 ہے نا، تو اس کی لیسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہوگی، اور سب سے آخر میں اس کی موسٹ سگنیفیکنٹ بٹ ہوگی، اور اس کے بعد جو ہے سٹاپ بٹ ہوگی۔ تو 0 1 0 0 4 بنا، اور 0 0 1 جو ہے 1 بنا، تو یہ ہمارا 41 بن گیا۔ تو اب یہ دیکھیں اس کی سیمولیشن، اس کو پلے کرتے ہیں، تو یہ دیکھیں یہاں پہ جو ہے بار بار لیٹر اے آ رہا ہے، اور ہم نے وہاں پہ آسیلوسکوپ لگائی ہے، تو وہاں پہ وہ لیٹر اے کا جو ہے وہ آسکی کوڈ ہے، یعنی یہ پہلے جو ہے سٹارٹ بٹ ہے اور آخر میں سٹاپ بٹ ہے، اور بیچ میں یہ جو ویو فارم ہے
یہ کیپٹل اے کا ASCII کوڈ ہے، اور یہ ویو فارم جو ہے آپ کو دکھائی تھی کہ بالکل اس جیسی ہے جیسی یہ ہے۔ تو اس طرح جو ہے اس کی سیمولیشن چلے گی۔ یہ دیکھیں ایک ایک کر کے جو ہے کریکٹرز آ رہے ہیں۔ نیکسٹ پروگرام پہ آتے ہیں۔ اب آپ ایک کریکٹر کی بجائے پوری ایک اسٹرنگ جو ہے وہ سیریلی ٹرانسمٹ کرو۔ تو ہمارا جو یوٹیوب کا چینل ہے جہاں پہ میں یہ ویڈیوز اپلوڈ کر رہا ہوں، اس کا یہ ایڈریس ہے youtube.com/RF چشتی۔ تو یہ اسٹرنگ جو ہے ہم سیریلی ٹرانسمٹ کر رہے ہیں۔ تو سب سے پہلے سیٹ اپ فنکشن چلے گا، سیریل پورٹ کو انیشلائز کریں گے، USART init فنکشن کال کریں گے جو ہم نے خود سے بنایا، اور اس میں اب ہم نے یہ کیا ہے کہ وہ پچھلے فارمولے سے 103 آنسر آتا ہے نا، تو ہم نے ڈائریکٹ اس میں ڈال دیا کہ UBRR0 میں 103 چلا جائے، اور یہ کوڈ بالکل پچھلے جیسا ہے کہ کنٹرول رجسٹر بی کی جو ہے ریسیو انیبل ہو جائے اور ٹرانسمٹ انیبل ہو جائے، اور کنٹرول رجسٹر سی کی جو ہے یہ UCSZ01 اور UCSZ00 فلیگ بٹس جو ہیں 1 ہو جائیں۔ تو سیم اب یہ جو کنٹرول رجسٹر بی اور سی اور یہ جو باڈ ریٹ کو ویلیو دی ہے، تو یہ پورے چیپٹر میں یہی کوڈ سیم بار بار لکھا جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے، 8 ڈیٹا بٹس ہیں، 1 اسٹاپ بٹ ہے اور 9 پیریٹی بٹ ہے۔ اس کے بعد لوپ فنکشن میں آئے تو ہم نے ایک اپنا فنکشن بنایا USART سینڈ STR مطلب کہ اسٹرنگ سینڈ کرو، اور اس کے آرگومنٹ میں ہم نے اسٹرنگ دی ہے، اور \R کا مطلب یہ ہے کہ کرسر جو ہے نیو لائن پہ چلا جائے۔ تو یہ اسٹرنگ جب دوبارہ سینڈ کریں گے تو ہمارے ورچوئل ٹرمینل پہ جو ہے وہ نیچے والی لائن پہ آؤٹ پٹ آئے گی۔ تو یہاں ہم نے اسٹرنگ کو ہینڈل کرنے کے لیے ایک ایرے بنائی ہے ان پٹ آرگومنٹ میں۔ تو اسٹرنگ کا جو ایڈریس ہے ایرے میں چلا جائے گا، تو یہاں پوائنٹرز بھی بنا سکتے تھے۔ تو ہم نے کہا لوپ چلے اسٹارٹنگ فرام انڈیکس نمبر 0۔ تو ایرے کے ہر انڈیکس پہ یہ جو انگلش کے لیٹرز پڑے ہیں ان کا ASCII کوڈ دیکھو۔ اگر ان کا ASCII کوڈ 0 نہیں ہے تو لوپ چلتی رہے، اگر ان کا ASCII کوڈ جو ہے 0 ہے تو لوپ بریک ہو جائے۔ تو ہم یہ پوری اسٹرنگ جب بھیجیں گے، پہلے Y جائے گا، پھر O U اور آخر میں I، اور اس کے بعد \R یعنی کیریج ریٹرن، اور اس کے بعد جو ہے نل آئے گا۔ تو نل کا ASCII کوڈ جو ہے 0 ہوتا ہے، تو 0 جب آئے گا یعنی \R کے بعد جب 0 آئے گا تب یہ لوپ بریک ہوگی، اس سے پہلے لوپ چلتی رہے گی۔ تو ہم نے کہا انڈیکس نمبر 0 پہ آؤ، سب سے پہلے تو ویٹ کرو، اگر پریویسلی کوئی ڈیٹا سینڈ ہو رہا ہے تو ویٹ کرو، اور اگر یہ فلیگ بٹ جو ہے UDRE01 ہو گئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ہاں اب ہم ڈیٹا بھیج سکتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ڈیٹا رجسٹر میں انڈیکس نمبر 0 کا ڈیٹا ڈال دو، یعنی کہ یہ Y ڈال دو، Y کا ASCII کوڈ ڈال دو، تو وہ ٹرانسمٹ ہوگا۔ پھر دوبارہ لوپ چلے گی تو I++ ہو گیا، یعنی I کی ویلیو 1 ہو گئی۔ تو ویٹ کرو کہ وہ جو Y ہم نے بھیجا ہے پہلے وہ پورا ٹرانسمٹ ہو جائے، اس کے بعد یہ وائل لوپ بریک ہوگی۔ اب اگلا لیٹر بھیجو جو کہ ہے O، جو کہ انڈیکس نمبر 1 پہ پڑا ہوا ہے، تو پھر وہ O ٹرانسمٹ ہوگا۔ پھر چلتے جائیں گے، کیا ہوگا، I ٹرانسمٹ ہوگا، پھر \R یعنی / اور R یہ دو لیٹرز نہیں ہیں، یہ اکٹھا ایک ہی لیٹر ہے، یہ ٹرانسمٹ ہوگا \R، جس کی وجہ سے کرسر نیو لائن پہ چلا جائے گا۔ اس کے بعد مزید I++ ہوا، تو اب ہم نل پہ آ گئے، نل کے آنے پہ لوپ بریک ہو گئی، اور اس کے بعد ہم فنکشن سے بھی باہر آ گئے، اور ہم یہ پورا میسج بھیجنے کے بعد آدھے سیکنڈ کا ڈیلے کر رہے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ پھر یہ میسج ریپیٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ اس کی ویڈیو اینیمیشن ہے، اس کو پلے کرتے ہیں۔ تو یہ ورچوئل ٹرمینل ہم نے لگایا ہے، تو جس کی وجہ سے یہ ایک ونڈو بنی ہوئی نظر آئے گی پروٹیوس میں، اور اس میں پھر یہ جو ہماری یہ جو میسیجز ہیں یہ ہمارے آ رہے ہیں۔ تو نیکسٹ ایگزامپل پہ آتے ہیں کہ اس میں یہ کہ اب مائکرو کنٹرولر جو ہے نا سیریلی ڈیٹا ریسیو کرے۔ یہ دیکھیں، یہ کوڈ آپ کو پہلے ایکسپلین کیا ہے نا کہ 16 میگا ہرٹز جو ہے
فریکوینسی ہے، 9600 باڈ ریٹ ہے، اور یہاں ہم نے فارمولا لگایا کہ کرسٹل فریکوینسی ڈیوائڈڈ بائی 16 اگین ڈیوائڈڈ بائی 9600، اور اس آنسر میں سے ایک مائنس کرو، اور جو ہمارے پاس آنسر آیا ہے اس کی ہائر 8 بٹس جو ہیں ایچ رجسٹر میں چلی جائیں، اور اس آنسر کی لوور 8 بٹس جو ہیں وہ ایل رجسٹر میں چلی جائیں۔ دیکھیں وہی کوڈ پھر دوبارہ رپیٹ ہو رہا ہے کہ کنٹرول رجسٹر بی اور سی میں ہم نے یہ فلیگ بٹس کو 1 کیا ہے، سیم وہی کوڈ ہے۔ اچھا، تو سب سے پہلے سیٹ اپ چلے گا۔ سیٹ اپ فنکشن میں ہم نے کہا کہ یو آرٹ انیشلائزیشن کا فنکشن کال ہو، یہ پورا آپ کو بتا دیا ہے۔ اس کے بعد ہم نے کہا پورٹ ڈی اور پورٹ سی ہماری آؤٹ پٹ پورٹ ہے، کیونکہ اب ہم ویلیو ریسیو کر کے نا بی سی ڈی 7 سیگمنٹس پہ شو کر رہے ہیں۔ تو یو ایس آرٹ ریسیو فنکشن ہم نے بنایا۔ اس کے بعد ہم لوپ فنکشن میں گئے، تو ہم نے کہا جو ہے یو ایس آرٹ ریسیو فنکشن کال کرو، ٹھیک ہے۔ تو یو ایس آرٹ ریسیو فنکشن کال ہوا۔ اب اس کے بعد نا یہ مائکرو کنٹرولر یہاں پہ آ کے رک جائے گا، یہاں سے آگے نہیں جائے گا۔ اب کیا ہوگا، کوئی اور مائکرو کنٹرولر یا کوئی اور کمپیوٹر یا کوئی اور ڈیوائس اس کو سیریلی 1 بائٹ دے گا، جس کی وجہ سے یہ آر ایکس فلیگ جو ہے یہ ہمارا 1 ہوگا، آر ایکس سی 0 فلیگ ہمارا 1 ہوگا، اور اس کے 1 ہونے سے یہ لوپ بریک ہوگی، ورنہ یہ لوپ چلتی رہے گی۔ اور اب ہم یہاں پہ ویٹ کر رہے ہیں کہ ہمیں 1 بائٹ دو، تو 1 بائٹ کے آنے پہ ہی یہ لوپ بریک ہوگی، ورنہ ادھر ہی کنٹرولر جو ہے رکا رہے گا۔ تو وہ لوپ بریک ہوگی، مطلب کہ 1 بائٹ جو ہے آ کے ڈیٹا رجسٹر میں پڑا ہوا ہے، اب وہاں سے ہم اس کو کاپی کر لیں۔ تو ہم نے یو ڈی آر 0 رجسٹر کی ویلیو ریٹرن کی، تو یہاں پہ ریٹرن ہوئی، تو وہ ریٹرن ہو کے ہم نے ٹیمپ میں ڈال دی، اور ٹیمپ ویریبل میں وہ 8 بٹ ڈیٹا پڑا ہوا ہے جو ہم نے پورٹ بی اور پورٹ سی پہ شو کرنا ہے۔ اب دیکھیں یہ جو پورٹ بی ہے اس کی تو ٹوٹل 6 بٹس ہیں، یعنی پی بی 0 سے لے کر پی بی 5 تک، تو ہمارا تو 8 بٹ کا ڈیٹا ہے۔ تو ہم نے کہا اچھا اس کی جو پہلی 6 بٹس ہیں وہ ہم پورٹ بی پہ دکھا دیتے ہیں، اور اگلی جو 2 بٹس ہیں موسٹ سگنیفیکنٹ جو 2 بٹس ہیں وہ ہم پورٹ سی پہ شو کر دیتے ہیں۔ تو اس لیے پورٹ سی کو پھر ان کی ایم ایس بی پوزیشن پہ لگایا۔ تو اب شو کیسے کریں گے، ہم لکھیں گے پورٹ بی از اکول ٹو ٹیمپ ویریبل، یعنی کہ ٹیمپ ویریبل کی جو پہلی 6 بٹس ہیں وہ پورٹ بی پہ چلی جائیں۔ اس کے بعد ہم کہہ رہے ہیں پورٹ سی کی بٹ نمبر 01 پہ ٹیمپ کی بٹ نمبر 67 چلی جائے۔ تو اس کے لیے ہم نے یہ کرنا ہوگا کہ ٹیمپ رجسٹر کو کرنا ہوگا شفٹ رائٹ 6 ٹائمز، کہ وہ جو آخری 2 بٹس ہیں وہ پہلی 2 بٹس میں آ جائیں۔ تو اب اس کی وہ جو 2 بٹس ہیں وہ پورٹ سی میں چلی جائیں گی۔ اس کو تھوڑا پریکٹس کریں، اس کو سمجھیں، کاغذ پہ لکھیں، آپ کو زیادہ اچھے طریقے سے تب سمجھ آئے گا۔ تو اس طرح ہم نے کیا کیا، اپنی جو ہائر 2 بٹس تھیں وہ ہم نے ادھر لوور 2 بٹس میں بھیج دیں، اور وہ پھر آگے 7 سیگمنٹس کو لگا دیں۔ تو اب اس کی سیمولیشن چلاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیں ٹرمینل اوپن ہوا ہے۔ اب یہ ورچوئل کی بورڈ ہم نے ونڈو کا کھولا ہے تاکہ جو بٹن پریس کر رہے ہیں وہ آپ کو نظر بھی آئے نا۔ تو اب دیکھیں جب بٹن اے پریس کرتے ہیں تو وہاں پہ ہمیں 61 ملے گا، تو یہاں پہ، اور بی دبانے پہ جو ہے ہمیں یہاں 62 ملے گا، اور سی پریس کرنے پہ 63 ملے گا، ڈی پریس کرنے پہ 64 ملے گا۔ تو یہ ضروری نہیں ہے ورچوئل کی بورڈ یوز کرو، آپ ویسے اپنے کی بورڈ سے ٹائپ کرو پھر بھی آ جائے گا۔ تو یہ صرف دکھانے کے لیے کہ یہ دیکھیں یہ بٹن دبانے پہ یہ ویلیو آ رہی ہے۔ اب نیکسٹ ایگزامپل یہ ہے کہ مائکرو کنٹرولر جو ہے ڈیٹا ریسیو بھی کرے اور ڈیٹا سینڈ بھی کرے۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ اس طرح کا کوڈ لکھو کہ سب سے پہلے آپ 1 بائٹ کا ڈیٹا جو ہے ریسیو کرو، اس کو ریسیو کر کے پورٹ بی پہ دکھاؤ، یعنی پورٹ بی اور پورٹ ڈی دونوں پہ دکھاؤ نا، کیونکہ پورٹ بی پہ تو پنز ہی پوری نہیں ہے۔ اس کے بعد جو آپ نے ڈیٹا ریسیو کیا نا اس میں 1 ایڈ کر دو اور اس کو واپس بھیج دو، ٹرانسمیٹر کو واپس بھیج دو۔ یعنی اگر آپ نے سپوز اے ریسیو کیا تو آپ اے میں 1 ایڈ کریں گے تو وہ تو بی کا ASCII کوڈ بن جائے گا۔ تو کی بورڈ سے آپ بٹن اے پریس کریں گے لیکن نظر آپ کو بی آئے گا۔ وجہ کیا ہے کہ وہ اے ٹرانسمٹ ہوا، پھر اس میں 1 ایڈ ہو کے بی بنا، پھر بی جو ہے واپس ریسیو ہوا، اور وہ پھر ٹرمینل پہ شو ہوا۔
تو یہ یو ایس آرٹ انٹ آپ کو نہیں سمجھا رہا، سیم وہی کوڈ ہے جو دوبارہ سے لکھا ہے، اور سینڈ کا اور ٹرانسمٹ کا بھی سیم وہی کوڈ ہے جو پہلے آپ کو سمجھا دیا ہے۔ تو سیٹ اپ فنکشن میں آئے، ہم نے کہا کہ یو ایس آرٹ انیشلائز ہو جائے کہ ہمارا جو ہے 9600 باڈ ریٹ ہوگا، 8 ڈیٹا بٹس ہوں گی، 1 اسٹاپ بٹ ہوگی اور نو پیرٹی بٹ ہوگی۔ اب اس ایگزامپل میں جو ہم ڈیٹا ریسیو کر رہے ہیں وہ اس طرح شو کر رہے ہیں کہ ڈیٹا کی جو پہلی 2 بٹس ہیں وہ پی ڈی 7 اور ادھر جو ہے پی ڈی 6 یہاں پہ ہم شو کر رہے ہیں، یہاں پہ غلط لکھا ہوا نا، یہ پی ڈی 7 لکھا ہوا ہے، یعنی پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 7 اور پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 0 پہ ہم نے جو پہلی 2 بٹس ہیں وہ شو کرنی ہیں، اور پھر ڈیٹا کی جو ہائر 6 بٹس ہیں وہ ہم نے پی بی 0 سے پی بی 5 پہ شو کرنی ہے۔ یہ وائرنگ اب ذرا چینج کر دیا، تو ہم نے کہا کہ پورٹ بی جو ہے پوری کی پوری آؤٹ پٹ پورٹ بن جائے، اور پورٹ ڈی کی جو بٹ نمبر 7 اور 6 ہیں یہ بھی آؤٹ پٹ پنز بن جائیں۔ لوپ فنکشن میں آئے، ہم نے کہا سیریلی ڈیٹا ریسیو کرو، تو یو ایس آرٹ ریسیو فنکشن کال ہوگا، تو یہاں پہ آ گئے، اس کے اندر لوپ پہ آ گئے اور لوپ میں ہی کھڑے ہیں، ویٹ کر رہے ہیں، اور ڈیٹا کے ریسیو ہونے پر ہی لوپ سے باہر نکلیں گے۔ تو ڈیٹا ریسیو ہونے پہ لوپ بریک ہوئی، تو ہم نے ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن کیا، تو وہ جو ڈیٹا ریٹرن ہوا وہ ہم نے ٹیمپ ویریبل میں سٹور کیا۔ اب ہم کہہ رہے ہیں کہ پورٹ بی پہ ڈیٹا کی جو ہائر 6 بٹس ہیں وہ شو ہوں، 8 بٹ کا ڈیٹا ہے لیکن اس کی جو ہائر 6 بٹس ہیں وہ پورٹ بی پہ شو ہوں۔ تو یہ دیکھیں، یہ پورٹ بی ہے، اس پہ ہم نے ڈیٹا کی ہائر 6 بٹ شو کرنی ہے، تو اس لیے اس کو جو ہے شفٹ رائٹ 2 ٹائمز کیا۔ اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے کہ پورٹ ڈی کی بٹ نمبر 7 اور بٹ نمبر 6 پر ہم نے اپنے ڈیٹا کی لوور 2 بٹس بھیجنی ہے، تو اس کے لیے ہم کوڈ لکھیں گے پورٹ ڈی از اکول ٹو ٹیمپ شفٹ لیفٹ 6 ٹائمز۔ اس کے بعد ہم نے ٹائم ویریبل میں 1 ایڈ کر دیا، اور 1 ایڈ کرنے کے بعد اس کو سینڈ کیا، تو پلس پلس شروع میں، اس کا تو مطلب ہے 1 ایڈ پہلے ہو اس کے بعد سینڈ ہو۔ تو اگر ہم نے ایک آسکی کوڈ 41 ریسیو کیا ہے تو ہم اس کو 42 آسکی کوڈ سینڈ کریں گے، تو ٹرمینل پہ جو ہے بی نظر آئے گا، بٹن اے کا پریس کریں گے لیکن نظر ہمیں بی آئے گا۔ تو یہ دیکھیں، یہ ٹائمنگ ڈائیگرام ہے کہ مائکرو کنٹرولر جو ہے یعنی 61 ریسیو کرتا ہے اور پھر اس میں 1 ایڈ کر کے 62 دوبارہ سینڈ کر دیتا ہے۔ اب آتے ہیں اس کی سیمولیشن کی طرف، اس کو پلے کیا تو یہ دیکھیں اے پریس کریں گے لیکن اصل میں بی نظر آئے گا۔ یہاں پہ ہم نے ویڈیو کو پاز کیا، تو دیکھیں ہم نے بٹن اے پریس کیا تو ایک آسکی کوڈ جو ہے پورٹس پہ تو 61 آیا، لیکن مائکرو کنٹرولر نے اس میں 1 ایڈ کر کے سینڈ بیک کیا، تو جو ویلیو سینڈ بیک کی وہ بیسیکلی بی کا آسکی کوڈ تھا۔ اسی طرح دیکھیں جب ہم بی کا بٹن دباتے ہیں تو بی کا آسکی کوڈ 62 ہے، لیکن مائکرو کنٹرولر نے ہمیں بی کو جو ہے سی بنا کے سینڈ بیک کیا۔ اسی طرح سی بٹن پریس کرنے پہ ہمیں ڈی سینڈ بیک ہوا۔ اب باتیں ہیں کہ سیریل کمیونیکیشن میں ہم نے ڈیٹا سینڈ بھی کر لیا، ریسیو بھی کر لیا، لیکن ہم انٹرپٹ بیس پروگرامنگ جو ہے وہ کیسے کر سکتے ہیں؟ تو اس میں ہمارے کام کا جو انٹرپٹ ہے وہ ریسیو انٹرپٹ ہے۔ کوشچن یہ ہے کہ آپ یہ ڈیٹا ریسیو کرو یوزنگ انٹرپٹس، اور اس ڈیٹا کو پورٹ بی اور پورٹ ڈی پہ جو ہے شو کرو۔ آپ دیکھیں یو ایس آرٹ انٹ فنکشن ہے، سیم وہی کوڈ ہے، صرف یہ ایک فلیگ کا اضافہ ہو گیا کہ ہم نے آر ایکس سی آئی ای 0 فلیگ کو 1 کر دیا، یعنی ریسیو انٹرپٹ کو ہم نے انیبل کر دیا۔ باقی سارا کوڈ وہی ہے، صرف یہ ایک فلیگ بٹ کا اضافہ کر دیا۔ اب اس کے بعد جو ہے اس انٹرپٹ کی ہینڈلنگ کے لیے ہم آئی ایس آر بنائیں گے، تو ہم نے لکھا آئی ایس آر اور اس کے آرگومنٹ میں لکھا یو ایس اے آرٹ انڈرسکور آر ایکس انڈرسکور ویکٹ، کہ ڈیٹا کے ریسیو ہونے پہ انٹرپٹ اکر ہو اور یہ آئی ایس آر جو ہے یہ کال ہو جائے اور ایگزیکیوٹ ہو جائے۔ تو سب سے پہلے تو سیٹ اپ فنکشن چلے گا یو آرٹ کی انیشلائزیشن کی، جس میں ہم نے انٹرپٹس انیبل کیے ہیں اور پورٹس کو بتایا کہ پورٹ بی آؤٹ پٹ پورٹ ہے، اور پورٹ ڈی کی جو بٹ نمبر 7 اور 6 ہیں وہ ہماری آؤٹ پٹ پورٹ ہیں، اور لوپ فنکشن بنایا لیکن اس میں ہم نے کوئی کوڈ نہیں ڈالا۔
اب ڈیٹا کے پہلے ہم ویٹ کر رہے تھے لوپ میں، اب ہمیں ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب ڈیٹا آنے پہ انٹرپٹ اکر ہوگا اور اس پہ یہ آئی ایس آر جو ہے یہ ایگزیکیوٹ ہو جائے گا۔ تو چونکہ ڈیٹا آ چکا ہے تب یہ انٹرپٹ اکر ہوا ہے، اس لیے ڈیٹا جو ہے یو ڈی آر 0 میں پڑا ہوا ہے، تو وہ ہم نے کہا وہاں سے ٹیمپ ویریبل میں کاپی ہو جائے، اور پورٹ بی پہ ٹیمپ ڈیٹا کی جو ہے ہائر 6 بٹس چلی جائیں، اور پورٹ ڈی کی یہ جو بٹ نمبر 7 اور بٹ نمبر 6 ہیں وہاں پہ ڈیٹا کی جو پہلی 2 بٹس ہیں بٹ نمبر 0 اور 1 وہ چلی جائیں۔ تو یہ دیکھیں اب اس کی سیمولیشن چلاتے ہیں، سیم پہلے والی سیمولیشن ہوگی، فرق یہ ہے کہ اب اس میں جو بیک اینڈ پہ جو کوڈنگ ہوئی ہے وہ انٹرپٹ بیس ہے، یعنی آپ کوئی بھی بٹن پریس کرتے ہو تو وہ سیریل انٹرپٹ آتا ہے، تو انٹرپٹ کی سب روٹین میں اس کے آئی ایس آر میں ہم نے لکھا کہ وہ جو لیٹر ہے وہ 7 سیگمنٹس پہ شو کر دو، تو جب آپ بٹن اے پریس کرو گے تو 61 ریسیو ہوگا اور وہ ادھر بی سی ڈی 7 سیگمنٹس پہ شو ہوگا۔ نیکسٹ کوشچن یہ ہے کہ سیریل انٹرپٹ یوز کرتے ہوئے آپ ڈیٹا ریسیو کرو، اور اس کے بعد اگر وہ لوور کیس لیٹر ہے تو اس کو اپر کیس لیٹر میں کنورٹ کرو اور دوبارہ اس کو سینڈ بیک بھی کر دو۔ تو آپ دیکھیں یہ جو ابھی پچھلا کوڈ ہم نے پڑھا ہے اس میں اسی طرح ہم یعنی باڈ ریٹ رجسٹر کو ویلیو دیں گے کہ 9600 باڈ ریٹ کے لیے اس کو 103 دیتے ہیں جبکہ 16 میگا ہرٹز کرسٹل ہے، اور یہ ہم نے ریسیو انٹرپٹ انیبل کر دیا، اور ٹرانسمٹ اور ریسیو جو ہیں یہ بھی انیبل کر دیے ہیں، اور ان 2 فلیگ بٹس کو جو ہے 1 کیا ہے، مطلب 8 ڈیٹا بٹس ہوگی، ایک سٹاپ بٹ ہوگی اور نو پیریٹی بٹ ہوگی۔ سب سے پہلے سیٹ اپ فنکشن کال ہوگا، اس میں ہم نے سیریل پورٹ کو انیشلائز کرنے کا فنکشن کال کیا یو ایس اے آرٹ انٹ، اور اس میں ہم نے کیا کیا یہ ساری چیزیں بتائی ہیں، اور ریسیو انٹرپٹ بھی انیبل کر دیا۔ اب اس میں دیکھیں گلوبلی انٹرپٹس بھی انیبل کرنے ضروری ہوتے ہیں، یعنی ایس ریج کی جو بٹ نمبر 7 ہے اس کو بھی 1 کرتے ہیں، تو چونکہ وہ بائی ڈیفالٹ پہلے سے ہی انیبل ہے اس لیے وہ لائن جو ہے یہاں پہ نہیں لکھی۔ تو سیریلی ڈیٹا ریسیو ہونے پہ یہ آئی ایس آر کال ہوگا، تو ریسیو ڈیٹا جو ہے جو یو ڈی آر 0 میں پڑا ہوا ہے اس کو ہم نے ایک ویریبل میں سٹور کیا، پھر ہم نے دیکھا کہ اگر یہ ویریبل کا آسکی کوڈ اسمال اے سے اسمال زی کے درمیان ہے تو پھر اس کو کیپٹل لیٹر میں کنورٹ کر دو، یعنی اب دیکھو نا اسمال اے کا آسکی کوڈ جو ہے 61 ہوتا ہے، تو اگر ہم اس میں سے ان ہیگزا ڈیسیمل 20 مائنس کر دیں تو 41 بن جائے گا، تو 41 جو ہے کیپٹل اے کا آسکی کوڈ ہوگا، یعنی اگر یہ ڈیٹا اس رینج میں ہے تو پھر اس میں سے 20 مائنس کر دو تو وہ پھر کیپٹل لیٹر میں کنورٹ ہو جائے گا، اور اس کے بعد یہاں پہ وائل لوپ میں ویٹ کرو کہ آلریڈی کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ تو نہیں ہو رہا، اگر آلریڈی کوئی ڈیٹا ٹرانسمٹ نہیں ہو رہا تو لوپ بریک ہو جائے گی، تو یہ جو نیا ڈیٹا ہے جو اسمال اے کو کیپٹل اے میں کنورٹ کیا ہے وہ آپ سینڈ بیک کر دو۔ اب اس کی سیمولیشن پہ آتے ہیں، تو ہم بٹن اسمال اے پریس کریں گے لیکن ٹرمینل پہ ہمیں کیپٹل اے نظر آئے گا، ریزن یہ کہ پہلے اسمال اے مائکرو کنٹرولر کو گیا ہے، پھر وہاں سے اپر اے میں کنورٹ ہو کے واپس آیا ہے، پھر ہمیں ٹرمینل ونڈو پہ شو ہوا ہے۔ تو یہ دیکھیں ہم نے اسمال اے پریس کیا تو کیپٹل اے آئے گا، اسمال بی پہ کیپٹل بی، اور اسمال سی پریس کرنے پہ ہمیں کیپٹل سی یہاں پہ ملے گا۔ اس کو ایک دفعہ پھر چلاتے ہیں، تو اے بٹن پریس کرنے پہ کیپٹل اے آیا، حالانکہ کیپس لاک ہم نے آن نہیں کیا ہوا۔ تو یہ چیپٹر جو ہے ختم ہو گیا، اب اس کے بعد جو ہم اے ڈی سی کی پروگرامنگ پڑھیں گے، اور پھر اس میں جو ہے اسائنمنٹ اکٹھی دیں گے جس میں سیریل کمیونیکیشن کے بھی کوسچنز ہوں گے اور اے ڈی سی کے بھی کوسچنز ہوں گے۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو، اس ویڈیو کو لائک کریں، اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ اوکے، اللہ حافظ۔